مسلمانوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ایک اعلیٰ درجے کی مجتہد ہے علمی طور پر، ایک عالمی طور پر، تمام مسالک اسی کے نیچے آ چکے ہوں گے. تو یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. امام مہدی امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے مجتہد ہوں گے. بالکل. کیونکہ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑے مجتہد ہوں گے، تو امام ابو حنیفہ کا اور امام مہدی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اچھا. امام مہدی اللہ رب العالمین کا امر ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، کل زمین پر. یعنی مہدی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی فرق نہیں ہوگا ان میں. جو علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہی علم امام مہدی کے پاس. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیونکہ رسول خدا کی وصیت ہے، ان کا وجود ایسا ہے جیسا رسول خدا کا ہے. اگر آپ توجہ کریں کہ خداوند متعال فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ کفار مکہ نے کہا رسول خدا سے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن اور تمہارا آنا اللہ کی طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر پتھروں کی برسات کرے، ہم نہیں مانتے تمہیں. انہوں نے کیا کہا؟ طلب کیا کہ ہم پر عذاب کریں، ہم تمہیں نہیں مانتے. تو پھر خداوند متعال نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ہرگز ان پر عذاب نہیں کریں گے جب تک اے محمد تم ان کے درمیان موجود ہے. ہم ہرگز ان پر عذاب نہیں کریں گے. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایسا ہے کہ کفار کے لیے بھی وہ امان ہے. رسول خدا جب دنیا سے چلے گئے، آپ کے ایک پڑوس میں 1 ارب سے زیادہ بت پرست ہیں، دوسرے پڑوس میں 1 ارب سے زیادہ بت پرست ہیں، اور وہ سرکش کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں دین خدا کا. آج اس دور کے اندر اربوں بت پرست دنیا کے اندر موجود ہیں جو سرکش ہیں. عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ رسول خدا تو دنیا سے چلے گئے نا. پھر بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تک تم ان کے اندر موجود ہو میں ان پر عذاب نہیں کروں گا. لیکن جب رسول خدا چلے گئے اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی آج کے دور کے لوگوں کے لیے اگر کوئی امان ہے تو وہ امام مہدی ہیں. وجود اگر حجت خدا کا زمین پر باقی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے گی، قائم ہی نہیں رہے گی. اچھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ان کے لیے امان تھے ویسے آج بھی امان ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تمام لوگوں کے لیے. کیونکہ وہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ کل انتظروا فإن معکم من المنتظرین، سے کہہ دو کہ انتظار کریں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی حجت ہے، جب وہ ظہور فرمائیں گے جبرائیل ندا دیں گے. اور کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تب بھی کفار نے کہا تھا کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ نے جواب دیا لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجتے وہ کہتا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر ہم تمہیں مہلت نہ دیتے، پھر انتظار ہی نہیں ہوتا. جس دن یہ ندا آ گئی نا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی، تو اس وقت کسی کو انتظار کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اب انکار کرے، کیونکہ فرشتہ گواہی دے چکا ہو ان کا. یعنی جب ظہور ہوگا وہ متصل ہے ندائے آسمانی سے. ٹھیک ہے.